لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والإحسان. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا. عزیزان گرام وقار، ہماری آج کی یہ محفل پاک تحفظ ناموس رسالت علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں منعقد ہے. ایک بات یاد رکھیں، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ستودہ والا صفات ہمارے لیے جو معنی رکھتی ہے وہ ہماری روح اور جان سے بڑھ کر کے ہے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو تو تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اگر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے متعلق ہلکی سی بھی بات کسی نے کی تو یوں سمجھ لیں کہ پورے جہان کا نظام درہم برہم ہونے والا ہے. اس لیے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک کو پوری کائنات کے لیے جان کا اور روح کا معنی لیتے ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریح یوں فرمائی: اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک ہم سب کے ایمان کی جان ہے اور قرآن کی بھی جان ہے. اگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو ہٹا دیا گیا تو نہ اسلام ہے، نہ قرآن ہے، نہ رمضان ہے، نہ کوئی دنیا میں مسلمان نام کی کوئی چیز رہ جائے گی. اس لیے کہ میرے عزیزو، اقبال نے یوں کہا، تشریحاً میں عرض کرتا ہوں، بڑے بڑے فقہا محدثین سب کا مذہب یہی ہے جو اقبال کی زبان سے یوں نکلا: بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیس. اپنے آپ کو نبی کونین کی ذات تک پہنچا دے، اسی کا نام دین ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سمجھ لینا یہی دین ہے. اور اگر تم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں تک نہیں پہنچ سکے تو زندگی تمہاری ابو لہب کی طرح ہے، ابو لہبی ہے. بہرحال میرے عزیزو، مسلمانوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ عشق رسول کیا ہے، محبت مصطفیٰ کیا ہے. عزیزو، ہم پیدا ہوئے تھے تو ہمارے کانوں میں ہی اشہد ان محمد رسول اللہ کا، ہم اذان سنتے ہوئے دنیا میں آئے ہیں، بلکہ ہم اپنی زندگی کی شروعات نام مصطفیٰ سے کرتے ہیں. ہمارے عقیقے بھی سنت مصطفیٰ کے مطابق ہوئے، ہماری زندگیوں کی شروعات بھی مصطفیٰ کے طریقوں پر ہوئی ہے. مسلمان کے لیے جزو لا ینفک ہے. رسول کی ذات کہیں سے بھی ہم ہٹا نہیں سکتے، نہ اذانوں سے ہٹا سکتے ہیں، نہ نمازوں سے ہٹا سکتے ہیں، نہ مسجد کے محراب و ممبر سے ہٹا سکتے ہیں، کہیں سے بھی نہیں. اسلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری ذات کا نام ہے. اسی لیے قرآن نے کہا تحقیق کہ تمہارے پاس وہ رسول آیا جس کو تمہارا تکلیف میں پڑھنا گوارا نہیں ہوتا. اب آؤ میرے عزیزو، آج کے دن کا جو مجھے میسج دینا ہے وہ یہ ہے، اللہ تو قرآن میں یوں فرما رہا ہے
تمہارا تکلیف میں پڑنا رسول کو گوارا نہیں ہوتا. رسول تمہاری تکلیف کو دیکھ نہیں پاتے، وہ برداشت نہیں کر پاتے. بارہا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ربی حبلی امتی کہتے رہے. اپنی عبادتوں میں، راتوں کیا وقت، اپنے تنہائیوں میں، معراج کے سفر میں، قبر اطہر میں اس گنہگار امت کو یاد کرتے رہے. قرآن نے سچ کہا کہ رسول کو تمہارا تکلیف میں پڑنا گوارا نہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے یوں عرض کیا تھا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. جس دن امت کی یاد آئی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رونا شروع کیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس غم میں روتے تھے؟ ان کے لیے رونا کس بارے میں تھا؟ صرف اور صرف یہی کہ یوں عرض کرتے تھے، رب اغفر لامتی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اس لیے کہ وہ پہچانتی نہیں ہے، وہ جانتی نہیں ہے. اے میرے عزیز مسلمانوں، کیا آج رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والی یہ قوم حضور کی ذات پر کیچڑ اچھالے جائیں، حضور کو سب و شتم کیا جائے، غلیظ گالیاں بکی جائیں، اور تمہیں دیکھ کر کے کان پر جوں تک نہ رینگتی ہو؟ کیا یہ محبت کا صلہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ کیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تم سے محبت کیا، اس محبت کا صلہ آج ہم اس طرح سے دیں گے؟ قسم رب ذوالجلال کی، پوری زندگی بھر اگر ہم سجدے میں گزار لیں تو میرے آقا کے آنکھوں کے قطرے، ایک آنسوں کے قطرے کا بھی بدلہ ہم نہیں دے سکتے. پوری امت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درد امت میں روئے ہوئے آنسوں کے قطرے کا بھی حساب نہیں دے سکتی. لیکن آج افسوس اس بات کا ہے، 25 کروڑ تعداد جہاں مسلمانوں کی ہے، اس ملک میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روز نشانہ بنایا جا رہا ہے، ذات رسول کو کوسا جا رہا ہے، میرے آقا پر بھدے الزامات لگائے جا رہے ہیں. یہ سلسلہ آپ سے نہیں ہے، مسلسل پچھلے 10 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. روز بروز کسی نہ کسی کو کھڑا کیا جاتا ہے. جانتے ہوئے مسلمانوں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا دینا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو کیوں یہ ٹارگٹ کرتے ہیں؟ یہ جانتے ہیں یہ چاہیں تو آج کمزور مسلمانوں کو مار سکتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، یہ چاہ لیں تو تھوڑے سے مسلمانوں کو یہ پیس دیں. لیکن میرے عزیزوں، یہ پورے دنیا بھر کے مسلمانوں کے مارنے سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ ان کے رسول کو گالی دے تو یہ جیتے جی مرتے رہیں. یہ ہمیں بار بار موت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. یہ جو ہمیں آزمایا جا رہا ہے، یہ آج ہمارا ٹیمپریچر بھی ناپا جا رہا ہے کہ اب تک ان کے اندر کتنا ایمان کا بخار موجود ہے. اور اس سے قبل مہینہ نہیں گزرا ہوگا، ملعون وسیم رضوی نے قرآن پاک پر حملہ کیا، قرآن کو دہشت گردی کی کتاب کہا، آتنکواد سے بھری ہوئی کتاب کہا. اس کتاب کو پڑھنے والا قتل و غارت کرتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے. میرے عزیزو، یہ کسی مسلمان کی بات تو دور کی ہے، یہودی اور عیسائی جو سیکولر قسم کے ہیں وہ بھی قرآن پاک کے متعلق ایسے جملے نہیں کہتے. ایون ہندو بھی جو قرآن کی تعلیمات سے آشنا ہیں، ان میں بھی بڑے بڑے پنڈت گزرے ہیں، انہوں نے بھی قرآن پر ایسے بھدے الزامات نہیں لگائے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ایک مسلمان جو ان کفار و مشرکین کی غلاظت کھا کر کے پلا ہوا، وہ قرآن پر حملے کرتے ہوئے سپریم کورٹ تک پہنچ گیا. اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں، اب ہمارا لائے عمل کیا ہے؟ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا آپ سڑکوں پر نکل کر کے احتجاج کریں گے؟ یہی کافی ہے؟ کیا آج آپ واٹس ایپ ادھر سے ادھر شیئر کر لیں گے، اسٹیٹس پہ اس کو گالیاں دے دیں گے؟ یہی کافی ہے؟ اے مسلمانوں، آج تمہارے لیے بدر، احد، خندق پڑھنے کی ضرورت ہے. اگر صرف سڑک پر نکل کر کے احتجاج کرنے سے جواب مل جاتا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 313 نہتے صحابہ کو لے کر مدینے سے بدر تک نہیں آتے. آج ہمیں میدان میں اترنے کی ضرورت ہے، عمل کے میدان میں. اے مسلمانوں، اپنے آپ کو تیار کرو. میں دعوت دے رہا ہوں نوجوانوں کو
تو کبھی کبھار پھر میں یہ سوچتا ہوں کیا میں ان نوجوانوں کو بلاؤں عظمت رسالت کی پہراداری کے لیے جن کی راتیں گانا سننے میں گزر جاتی ہیں، صبح گندی تصویریں دیکھنے میں نکل جاتی ہیں، اکثر وقت تو ان کا گیم کھیلنے میں چلا جاتا ہے، فیس بک کی چیٹنگ، انسٹاگرام پر اپنے اوقات صرف کرنے والوں کو میں کیسے دعوت دے سکتا ہوں؟ انہیں کس نام سے میں بلاؤں؟ کبھی کبھار یہ بھی شرم آتی ہے۔ اے میرے عزیزو، حالات اس قدر سخت سے سخت ہوتے چلے گئے، آج دل درد کرتا ہے، دل کے ٹکڑوں میں ہزاروں طرح کی ٹیسیں اٹھتی ہیں کہ عظمت رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس قدر حملے۔ اللہ کی پناہ، ابھی ہندوستان کے ڈاسنا کے ایک مندر کے مہنت پجاری پنڈت نے جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بکنا شروع کیا، وہ ایک وقت کی بات نہیں، ڈیلی وہ ایک ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے، روزانہ حضور کی شان میں گالیاں دیتا ہے اور اپلوڈ کرتا ہے۔ پورے ہندوستان بھر سے لوگ غم و غصے کا اظہار تو کر رہے ہوں گے، لیکن حکومت وقت نے ایسے کتوں کو پال رکھا ہے تاکہ مسلمانوں کا خون کھولاتے رہیں، انہیں پکاتے رہیں، انہیں ایگریسو کرتے رہیں اور ان کو مارتے رہیں حضور کے نام پر۔ میرے عزیزو، ان حکومتوں کے آنے سے بہت پہلے ہی علماء نے چیخ چیخ کر کے تمہیں کہا تھا کہ اب تمہارے حساب کتاب کا وقت آ چکا ہے، حساب کتاب کا وقت آ چکا ہے۔ جانتے ہیں، میں نے ایک آپ سے اس سے قبل بھی واقعہ عرض کیا تھا، بغداد میں تتاریوں نے حملہ کر کے پورے بغداد کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس وقت وہاں پر موجود جو تتاری تھے، مسلمانوں کو پیٹھ کے پیچھے ہاتھ باندھ کر زمین پر الٹا لٹاتے اور ان کے سروں پر پتھر رکھتے، اپنے جوتے رکھتے۔ اتنے قتل کیے تھے انہوں نے کہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے، سروں سے مینار تعمیر کیا۔ اسلام تو ختم نہیں ہوا اور نہ یہ انشاءاللہ قیامت تک ختم ہوگا، لیکن جانتے ہیں اس وقت اس تتاریوں کی جو لیڈر تھی وہ ایک عورت آئی، اس نے دیکھا ایک شخص اذان دے رہا تھا پورے سونے بغداد میں جہاں ہلاک و برباد ہو چکا ہے سب، ایک شخص اذان دے رہا ہے، اس کو گرفتار کروائی۔ عورت جو لیڈی تھی وہ اس وقت جرنیل رہی ہو، جو بھی رہی ہو، اس مسلمان سے پوچھا ان حالات میں بھی تو اذان دے رہا ہے؟ اب بھی تو اذان دے رہا ہے؟ سارے مسلمان مارے گئے۔ تو اس نے کہا جب تک روح باقی رہے گی میں اذان دیتا رہوں گا، میں پکارتا رہوں گا۔ اذان یہ جگانے کے لیے ہے، بیدار کرنے کے لیے ہے، جب تک میری زبان کھلے گی میں اذان دیتا رہوں گا۔ اس نے قریب کیا اور اس مسلمان شخص سے بات چیت شروع کی، کہا اچھا تمہارا یقین ہے اللہ کی ذات پر؟ اے مسلمانوں غور سے سنیں اس بات، تمہارا یقین ہے اتنے لوگوں کے مر جانے کے بعد بھی؟ اس نے کہا اب یقین میرا اور بلند ہوا، اللہ رب العزت ہے اور وہ میرا حقیقی خالق و مالک ہے اور میں اسی کی عبادت کرنے والا ہوں۔ جانتے ہیں اس خاتون نے ایک کہا مار کے پوچھا اگر تمہارا اللہ ہے تو پھر کہاں چلا گیا؟ یہ بغداد کی اتنی ساری لاشیں انہی لوگوں کی تو ہیں جو اللہ اللہ کرتے تھے۔ دریائے دجلہ کا پانی لال ہو چکا ہے خون سے، اب بھی تو کہتا ہے کہ اللہ ہے؟ اس نے ایک مثال دی اور اس عورت نے کہا پھر تمہارے ساتھ مدد کیوں نہیں؟ ہم کیوں اب تمہارے اوپر غالب آ گئے؟ ہماری حکومت بغداد میں آ چکی، ہمارے مذہب میں آ جاؤ، ہمارے پیروکار ہو جاؤ۔ تو اس مسلمان شخص نے ایک بہت بہتر جواب دیا، اس نے کہا تم نے دیکھا ہوگا کہ بکریوں کے ریوڑ جب جاتے رہتے ہیں تو بکریاں پالنے والا ایک کتا بھی پالتا ہے، دیکھا ہوگا، اور بکریاں جب چلتی جاتی ہیں ریوڑ میں، ایک آدھ بکری اگر راستہ چھوڑ کر ادھر ادھر جائے تو کتا بھونکتے بھونکتے اسے ریوڑ میں لاتا ہے۔ کتا ٹرینڈ ہوتا ہے، مالک کی بکریوں کی حفاظت کرتا ہے، اگر ایک آدھ بکری بھی ادھر ادھر چلی گئی تو کتا اسے بھونکتے بھونکتے واپس اس ریوڑ میں جمع کر دیتا ہے۔ اس مسلمان نے یہی کہا جب مسلمان صراط مستقیم سے ہٹتے ہیں تو اللہ تم جیسے کتے ہمارے اوپر نافذ کرتا ہے، تمہارے جیسے کتوں کو مسلط کرتا ہے کہ تم چیختے ہو، پھاڑتے ہو، مارتے ہو تاکہ مسلمان سیدھے راستے پر آ جائے۔ اے میرے عزیزو، آج جن کتوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے تمہیں صراط مستقیم پر لانے کے لیے کہ تم باز آ جاؤ۔ آج ایک
چھوٹا سا تجزیہ بھی اگر میں تمہارے سامنے پیش کروں، حیرت ہوتی ہے. کیا جینے کے یہ انداز ہیں مسلمانوں کے، جس کو اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ تہذیب میں ہو نصارہ تو تمدن میں یہود، تمدن میں ہنود. یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. تمہارے طور طریقے نصارہ کے، یہود کے اور ہنود کے، انہی کاموں میں تمہاری صبح و شام گزر رہی ہے. تم نے اسلام کو اپنے گھروں میں اجنبی کر رکھا، تم نے اپنے چہروں سے سنتیں ہٹا دی، تم نے اپنے لباس ختم کر دیے. حد تو یہ ہے کہ پولیس اسٹیشن میں جائیں، ڈپارٹمنٹ میں جائیں، سب سے زیادہ وہاں پر مسلمان مجرمین پکڑ کر کے لائے جاتے ہیں. جیلوں میں مسلمان ہیں، کورٹ میں مسلمان ہیں، نشے کے کاروبار میں مسلمان ہیں. کیا یہ جینے کے انداز ہیں تمہارے؟ میں آج کے ان مسلمانوں کو ضرور کہنا چاہوں گا کہ تم پاکیزگی کے لیے آئے تھے، طہارت کے لیے آئے تھے. تمہارے ہاں تو استنجا کے طریقے تک بتا دیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن اس قوم کی حالت آج یہ ہے کہ ان کے محلے سب سے زیادہ غلاظت، ان کے محلوں میں بے حیائی زیادہ. جب تم اسلام کی بنیادوں کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ عزت پانے کی کوشش کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ یہی ہوگا. اے مسلمانوں، بار بار جو تمہاری جانوں کو جلایا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اپنے اعمال کو بدلو، تم اپنے اخلاق کو بدلو. تم کس منہ سے میرے آقا کے نام کی بات کرتے ہو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے نعرے لگاتے ہو؟ کبھی اپنے اعمال سے پوچھا، کبھی اپنے گھروں سے پوچھا؟ صحابی آئے، حضور سے پوچھا گھر میں بیٹا ہوا کیا نام رکھوں؟ میرے آقا نے فرمایا محمد رکھو. 1.5 سال 2 سال کے بعد آئے، کہا حضور دوسرا بیٹا ہوا ہے کیا نام رکھوں؟ کہا محمد رکھو. پھر 2 سال کے بعد آئے، کہا تیسرا بیٹا ہوا ہے نام کیا رکھوں؟ میرے آقا نے فرمایا محمد. انہوں نے کہا یا رسول اللہ پہلے بھی محمد ہے، دوسرے بھی ہے، پھر تیسرا بھی رکھوں؟ میرے آقا نے فرمایا کیا تجھے فرق پڑتا ہے تیرے ایک گھر میں 3 محمد ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ صحابہ اپنی نسبتیں میرے آقا سے جوڑنے پر فخر کرتے تھے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں کہ ہم تو ایک ذلیل قوم میں سے تھے، رسول پاک کے قدموں کی برکت ہے کہ انہوں نے ہمیں عزت عطا فرمائی. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. آج تمہاری جو عزتیں ہیں وہ صرف نام رسول کی وجہ سے ہے. آبروئے ماں زنام مصطفیٰ ہر چے دری دنیا باد مصطفیٰ. اس دنیا میں جو کچھ بھی ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے وہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کے بات ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں بدر کیوں ہوئی، احد کیوں ہوئی، خندق کیوں ہوئی، حنین، تبوک، یہ کیوں ہوئی جنگیں؟ اس لیے کہ عظمت رسالت پر جب جب کسی نے انگلی اٹھائی صحابہ بے قرار ہوئے اور اپنے شہروں سے باہر نکل آئے اور پھر دنیا کو یہ سبق سکھایا. سلطان عبد الحمید ثانی اللہ ان کی قبر پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے. ترکی کے وہ عظیم خلیفہ اسلام تھے. فرانس نے ایک بار گستاخی کی تھی تو انہوں نے برجستہ یوں کہا تھا کہ فوراً اپنی وہ فلم جو ریلیز کرنے والے ہو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے یا کارٹون بنانے کے پلان ہوں، فوراً ترک کرو ورنہ ساری دنیا میں تمہارے سر پر لا کر پھوڑ دوں گا. صرف اتنا ایک خلیفہ اسلام کا کہنا تھا کہ فرانس اپنے قدم پیچھے لے لیا. آج سے 100 سال پہلے کی. آج دنیا بھر میں 57 اسلامی ممالک کا کوئی بادشاہ میرے نبی کے نام پر بات کرنے کو تک تیار نہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت پر اس قدر غلیظ حملے ہو رہے ہیں لیکن کوئی بولنے کو تک تیار نہیں. کہاں ہے سعودی، کہاں ہے امارات، کہاں ہے کویت، کہاں ہے بحرین، کہاں ہے عراق و شام و یمن؟ سب ختم. یہ آپسی رسہ کشی میں مبتلا ہیں، وہ ایک دوسرے کے سر مارنے میں مصروف ہے. اے مسلمانوں، اقبال نے بہت پہلے ہی یہ کہا تھا، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. ایک نقطہ اتحاد تھا ہمارے پاس، وہ نام رسول. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک پورے لوگوں کو ہمیں جوڑ رکھتا تھا. مدینے میں حبشہ سے کوئی آیا ہے، روم سے کوئی آیا ہے، فارس سے کوئی آیا ہے، لیکن جب وہ سارے لوگ الگ الگ ملکوں سے الگ الگ نسلوں سے آتے مدینے میں میرے آقا کے نام پر سب سگے بھائیوں کی طرح جڑ جاتے تھے. آج یہ اختلافات، یہ انتشارات جنہوں نے ہمیں توڑ رکھا ہے، جس کی وجہ سے کچھ مٹھی بھر شدت پسند آتنکواد
पंडित जिन्होंने मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में हर्जा सराई शुरू की है। आज मैं बरजस्ता ये कहता हूँ, अलल ऐलान कहता हूँ, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कोई आतंकवाद है तो वो नरसिंहानंद स्वामी है, जो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर हमले कर रहा है। बारहा उसे मुतालबा किया गया इन तमाम बातों को ख़त्म करने का। अब मैं बहुत एहतजाजात की बात नहीं करूँगा, एक मेरी बात सुन ले। मैं आज बड़े जज्बात के साथ अगरचे हूँ, बोलने की अब हमारे पास भी ताकत नहीं रह गई, इसलिए कि हम भी मुजरिम हैं। बारगाह रब्बुल इज्जत में अगर हमारी पकड़ हो गई कि तुम्हारी जवानी के दौरान मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर हमले होते थे, तुम क्या कहते थे, मुझे डर लगता है आज या कल अगर हम मरेंगे, हमारी भी लाशें कब्रस्तानों में जाएंगे। कब्रों में तो हम इस नाम से जाते हैं कि दीदारे मुस्तफ़ा होगा, लेकिन ऐ मुसलमानों अब किस नाम से हम जाएंगे? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्र में तशरीफ लाए और फिर अगर हमें देख करके ये फरमाए तू ही वो है जो मेरे नाम की गंदी गालियां सुन करके अभी कब्र में लेटा है, हमारे पास कोई जवाब नहीं रहेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत पर रकीक हमले जानते हैं। जिस स्वामी ने, जिस पंडित ने, जिस महंत ने हुजूर पाक के लिए शब्द इस्तेमाल किए, वो मैं उसका नाम भी इस मुक़द्दस मस्जिद में लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं खुल करके रद्द करना चाहता हूँ। हुकूमत वक्त से कहता हूँ, ऐसे कुत्तों के गलों में अपने पट्टे बांध लो। और सुनो, ये कहता है वो पंडित कि मैं बलिदान देना चाहता हूँ और मुझे कोई मुसलमान आके मार दे, कत्ल कर दे, ताकि हिंदू सब समझ जाएं कि मुसलमान हत्यारे होते हैं। सुन वो खबीस मर्दूद, तेरे खून की हमारे नज़दीक कोई कदर व कीमत नहीं है। जो लोग ये कहते होंगे कि उसके सर की इतनी कीमत, उतनी कीमत, मैं कहता हूँ 5 पैसे की भी कीमत नहीं। इससे बड़े नमरूदों को अल्लाह ने मच्छर से हिलाक किया है। देखना तुम जिन कीड़ों के जरिए से मरोगे वो पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बनोगे। मैं यहाँ पर अपने नौजवानों से नहीं कह रहा हूँ, उस गलीज खून को अल्लाह ही काफी है। उस गलीज खून के लिए, इंतकाम के लिए अल्लाह काफी है। और ये कहता है बलिदान की बात, तुम्हारी माओ ने इतना जिगर तुम्हारे अंदर दिया ही नहीं कि तुम मरने के लिए तैयार हो। बुलाओ अपनी कौम को और फिर हम बताते हैं अजमत रिसालत पर कौन कुर्बानी देता है। मैदान में आने के बाद पता चलेगा। अगर कोई अपनी गर्दन कटा सकता है तो सिर्फ नामे मुस्तफा पर कटाया जा सकता है। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वो सहाबा कटाते थे और बताते थे। आज अगर वो पंडित वहां बैठ करके कहता है कि मैं बलिदान देना चाहता हूं, तू अपनी कोठे में बैठकर बलिदान दे ले, तेरे अपने घर में। लेकिन मैं जानता हूं कि 1 लाख क्या, अभी अगर मैं हिंदुस्तान के नौजवानों को आवाज दे दूं तो पूरी दिल्ली की सरजमीन भर जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। सारे नौजवानों के सर भी वहां पर लहराएंगे। मैं इंशाअल्लाह अनकरीब ऐलान करने वाला हूं। क्या है नौजवानों, क्या तुम मेरी इस बात पर लब्बैक कहते हो कि क्या तुम मेरी इस बात पर आवाज देकर लब्बैक कहते हो कि अगर हुकूमत वक्त ने उस मलऊन को गिरफ्तार नहीं किया या अज़मत रिसालत पर भौंकने वालों के गले में पट्टा नहीं डाला, तो हिंदुस्तान के हर कोने से मुसलमान अपने सर पर कफन बांध कर दिल्ली